کریں گے نا انشاءاللہ. اب اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ گھر میں 100% نماز کا ماحول زندہ ہوگا. اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ گھر میں ذکر و تلاوت کا ماحول زندہ ہوگا. اذکار مسنونہ کا اہتمام زندہ ہوگا. ہمارے گھروں میں سادگی اور سنت کا ماحول آئے گا. اور ہمارے گھر میں میرے دوست بزرگوں اپنے بچیوں کی دینی مزاج کے بننے کی شکلیں پیدا ہوگی. اور عورتیں اپنے مردوں کو اللہ کے دین پر اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں معین و مددگار بنے. کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے ترغیب دے کر اپنے زیور بیچ کر اپنے مردوں کو بیرون کے سفر پہ روانہ کیا ہے. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے بارے میں کہ میں آج جو کچھ کام میں جس شکل میں بھی ہوں، میرے دوستوں بزرگوں ہمارے گھر والوں کا حصہ ہے. پہلے 4 مہینے بیوی کی مہر کی رقم لے کر نکلا تھا. یہ تحفیظ نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں. تو گھر میں عورت کا دین کا مزاج بنے یا اپنے مرد کو قربانی پلائے. پھر ہمارے باہر کی قربانی میں آج جتنے میرے دوستوں لوگ کام کرنے والے قربانی میں آگے آپ دیکھیں گے تو ان کے گھر کی مستورات کی اعانت اور مدد ان کے ساتھ. ورنہ اگر بیوی کہے تم کو جانا ہے 4 مہینے، چلو تم چلو، میں برقع اوڑی چلی ماں کے گھر، یہ بچے بھی لے جاؤ، یہ منا منی یہ ساری فوج جو ہے نا، یہ مرغی یہ گھر میں بکرے جانور سب کو لے جاؤ، جاؤ کرو تبلیغ میں چلی ماں کے گھر. تو بتاؤ کون مرد مجاہد ہے جو نکل جائے گا تبلیغ میں؟ اور تو عورت کہتی ہے تیرے بچے میں دیکھوں گی، ہاں تیرے ماں باپ کی خدمت میں کروں گی، تیرے گھر کے جانوروں کو میں دیکھوں گی، تیرے گھر کو میں سنبھالوں گی. تو اللہ کی راہ میں جا. ہر نکلنے والے کے پیچھے میں دوستوں ان کی عورتوں کی قربانیاں موجود ہیں. کیا ہے نہیں ہے؟ ارے بتاؤ نا، تب ہم نکل کر آئے. اسے اپنی محنت میں اپنے گھر میں تعلیم کر کے اپنی بیوی بچوں کو دعوت کی محنت میں اپنے ساتھ شریک کرو. کریں گے انشاءاللہ. بعض جگہ ماحول نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے، گھر کی تعلیم کی برکت سے بھی قریب نہیں ہو پاتی. تو اس کے لیے دوسری شکل اور دوسری چیز میرے دوستوں بزرگوں اپنے محلے کی اجتماعی تعلیم ہے. اور یہ محلے کی اجتماعی تعلیم کی حیثیت وہی ہے جو ہفتے میں ایک دن شب گزاری میں مردوں کے جڑنے کی حیثیت ہے. کہ ہفتے میں ایک دن مرد شب گزاری میں جاتے ہیں اپنی فکر کو بڑھانے کے لیے. ایسے ہفتے میں ایک دن مستورات کی اجتماعی تعلیم عورتوں کی فکر کو دینی بنانے کی. اور ان میں بھی وہی عمل ہے جو گھر میں زندہ کرنا ہے. ایک فضائل کی تعلیم ہے اور ایک 6 نمبر کا مذاکرہ ہے. اور 6 نمبر پر میرے دوستوں محلے کی اجتماعی تعلیم میں پہلے مردوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل ہے، پھر مستورات کو بھی اللہ کی راہ میں نکالنے کی ترغیب ہے. کہ 3 دن کے لیے عورتوں کو تیار کرنا ہے کہ اپنے محرموں کے ساتھ 3 دن لگانے کی کوشش کریں. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن محلے کی اجتماعی تعلیم شروع کرنے کے لیے اب کسی نئی جگہ تعلیم کوئی مسجد والا اپنے طور پر شروع نہیں کر سکتا. پہلے جو ہو رہی ہے اللہ اس کو قبول کرے. اگر کہیں رخ میں کمی ہے اس کو رخ کو پورا کرنے کی اور صحیح رخ پر لانے کی کوشش کرے. لیکن کسی نئی جگہ مستورات کی اجتماعی تعلیم شروع کرنے کے لیے شرائط ہے. سب سے پہلے تو جس گھر میں مستورات کی اجتماعی تعلیم ہو اس گھر کے مرد کا وقت لگا ہونا ضروری ہے. عورت کا اگر وقت لگاؤ تو بہت بہتر، ورنہ کم سے کم عورت کا دینی مزاج ہو. کیا ہو؟ دینی مزاج. یہ پہلی شرط. پھر دوسرا اس محلے میں اشرا اور چلہ لگائی بھی اتنی مستورات ہو جو اس محلے کی اجتماعی تعلیم کو سنبھال سکے. اور تیسری شرط اس محلے کی مسجد و جماعت میں اتنی استعداد ہو جو ان کا مشورہ کر سکے اور ان کے پروگرام کی ترتیب بنا سکے. اب جس محلے میں 3 شرط پوری ہوتی ہے پھر وہ اپنے حلقے میں یا اپنے شہر میں جو آپ کا پنچ کا مشورہ ہوتا ہے اس مشورے کے اندر اپنے ذمہ داروں کے سامنے لا کر تقاضا رکھیں کہ ہماری شرائط پوری ہو رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے محلے میں اجتماعی تعلیم کی اجازت ہو جائے. اب میرے دوست بزرگوں آپ کے مشورے والے ذمہ دار اگر اجازت دے دیں وہ تعلیم شروع کریں. اور وہ کہے نہیں ہم انشاءاللہ پہلے 2 آدمی بھیجیں گے، وہ پہلے سب کچھ دیکھیں گے، وہ مطمئن ہوں گے پھر شروع کریں گے، تو اس کی بھی گنجائش. سمجھ بات آ رہی دوستوں؟ اور اگر کسی جگہ پہلے سے تعلیم ہو رہی ہے تو وہاں اگر کوئی شرط میں کمی ہے اس شرط کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے. اور تیسری محنت مستورات کا خروج ہے اور عورتوں کا اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. لیکن اس کے لیے 3 بنیادی شرط ہے. اگر ان تینوں میں سے ایک شرط بھی پوری نہیں ہوئی تو مستورات اللہ کی راہ میں نہ نکلے، مقامی اعمال میں جڑے. پہلی شرط نکلنے کے زمانے میں مکمل پردہ.
اس کے بغیر مستورات کا خروج نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی دوستوں؟ سمجھ رہے نا؟ ذرا سونے والوں سے پوچھ لو، وہ بھی سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ایک تو مستورات کا مکمل پردہ، مکمل شرعی، اور دوسری چیز محرم کا ساتھ ہونا۔ چاہے قریب کے محلے میں جماعت جا رہی ہو، بغیر محرم کے کوئی مستورات نہیں جائے گی۔ محرم اور محرم کی تفصیل مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں موجود ہے کہ محرم وہ ہو جو وقت پر اپنی مستورات کو سنبھال سکے، روک سکے، ٹوک سکے، یعنی کنٹرول کر سکے، وہ محرم ہو۔ اور تیسری شرط، نکلنے کے زمانے میں کوئی بچہ یا بچی ساتھ نہ ہو، اس کا انتظام کیا جائے سفر میں ساتھ۔ یہ تین بنیادی شرطیں، چاہے وہ 3 دن کی جماعت ہو، چلے کی جماعت ہو، 4 میں اور 2 ماہ کی جماعت ہو، عشرے کی جماعت ہو، ان سب میں نکلنے کی بنیادی شرط ہے۔ پھر اس کے بعد 3 دن کی جماعت کے لیے کوئی لمبے چوڑے شرائط نہیں، نئے جوڑے بھی 3 دن کے لیے نکلیں، لیکن کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 6 جوڑا ہو، اور 3 دن کی جماعت 1-2 جوڑے ایسے ہوں جن کا پہلے وقت لگا ہوا ہو، جو 3 دن کی جماعت کی نکلنے والی مستورات کو سنبھال سکے، ان کا صحیح وقت لگا سکے۔ اور 3 دن ہر مہینے نہیں ہے، ہر تیسرے مہینے 3 دن۔ 2 مہینہ مردوں کے ساتھ 3 دن لگائے، تیسرے مہینے اپنی مستورات کو ساتھ اللہ لے کر اللہ کی راہ میں نکلے۔ کریں گے جن کا اب تک وقت نہیں لگا طے کریں دوستو، انشاءاللہ ہم بھی اپنے گھر والوں کو 3 دن لے کر جائیں گے۔ بعض مرتبہ گھر میں ساری کوشش کرنے کے بعد عورت کا مزاج نہیں بنتا، ایک بار 3 دن لگا کرانے کے بعد دل کا جو رخ بدلتا ہے، میں دوستو پورے گھر کو بدل کے رکھ دیتی ہوں، پورے گھر۔ اور جن مستورات کا 3 مرتبہ 3 دن لگ چکا، اب ان کی عشرے کی تشکیل ہے۔ لیکن عشرے میں جو محرم ساتھ جائے گا اس کا چلہ لگا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عشرے کی تشکیل ہے، اور عشرہ سال میں 1 مرتبہ ہے۔ اور جن مستورات کا عشرہ لگ چکا ہے ان کی چلے کی تشکیل ہے، لیکن چلے میں جانے کے لیے جو محرم ساتھ میں ہو اس کے 4 مہینے لگا ہونا ضروری ہے۔ ارے چلے کے عشرے میں بھی جو جائے گا نا چلہ لگا ہوا، وہ باشرع ہو، سنت والی زندگی ہو۔ یہ ہے میرے دوستوں مستورات کے خروج کی ترتیب۔ باقی جماعت بنے اور اس کے بعد تفقد ہے، تفقد کے بعد جماعت کو روانگی کی ہدایت کر کے جماعت کا روانہ کرنا۔ اس لیے سارا مجمع طے کرے، جن کے 3 مرتبہ 3 دن لگ چکے ہیں وہ عشرے کی نیت کریں، اور جن کا عشرہ لگ چکا ہے وہ چلے کی نیت کریں۔ کریں گے، اور اس کے لیے اپنے بڑے یوں کہتے ہیں سال میں حسب ضرورت 1 مرتبہ 2 مرتبہ اوقات لگائی، یعنی عشرہ اور چلہ لگائی مستورات کو ان کے محرموں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، چاہے اس کی جو شکل آپ کے مشورے سے طے ہو، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے آدھا پونا گھنٹہ مستورات تعلیم کرے، 1-1.5 گھنٹہ کوئی ترغیب دینے والا ترغیب دے، اور پھر اس کے بعد میرے دوستو آپ پورے آنے والے مجمع کی ایک فرد کی ترتیب بنائیں۔ جن کا عشرہ لگا ہے ان کو چلے پر لانا ہے، جن کا چلہ لگا ان کو 2 مہینے بیرون کے لیے تیار کرنا ہے، اس طرح میرے دوستو ترتیب بنانا ہے۔ یہ ہے مستورات کے کام کی بنیادیں اور شکلیں۔ ہاں، یہ 3-4 گھنٹے، اس کے کوئی کھانا کوئی انتظامی نہیں۔ 10 بجے مستورات کو میں محرم کے ساتھ بلا لو، 10 سے 12 ساڑھے 12 1 بجے تک زور پڑ کے اپنے گھروں کو چلے جائے، کوئی لمبے چوڑے میں اس کی ضرورت نہیں۔ تبھی کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستو 1 مہینہ اب رمضان آ رہا ہے، اور رمضان کا استقبال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے فرماتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کا استقبال، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال میرے دوستوں سارے اعمال کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم یوں سمجھتے ہیں رمضان عبادت کا مہینہ، اور صحابہ سمجھتے تھے رمضان دعوت کا مہینہ، قربانی کا مہینہ۔ جو رمضان میں جن فکروں کے ساتھ وقت گزارے گا، آئندہ رمضان تک اللہ اس کو فکر پر باقی رہے گا۔ اگر اپنی انفرادی اعمال، اپنی رغبت، اپنی تلاوت، اپنے اعمال، اپنی عبادت اب اس کی طرف رغبت ہوئی،
اور اسی میں ہمارا وقت لگا. میرے دوستو آئندہ سال تک یہ فکر ہم پر غالب رہے گی. اور رمضان میں دعوت کی فکر غالب رہی کہ پورے 11 مہینے ہم لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہیں. رمضان میں اللہ اپنے بندوں کو مسجد میں پہنچاتا ہے، لیکن ہم کسی ایک کو لے کر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، کسی ایک نئے کا ذہن بنانے کو تیار نہیں ہوتے. ہم اپنے اعمال میں لگے ہوتے ہیں. میرے دوستو 5 قرآن ختم کرنے کے عزائم کیو، 4 کر لو، اور جو کو وقت بچے آنے والوں پر تھوڑی محنت کر لو. اگر ان کی نیت صحیح کرا دو، ان پر تھوڑی محنت کر لو، یہ آنے والا مجمع جو رمضان کی برکت سے مسجد میں آیا ہے موت تک دیندار بن جائے. ہاں، کیونکہ آنے والے مجمع کو شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے؟ کیوں شیطان بھی جانتا ہے کہ رمضان میں جن اعمال پر استقامت ہوئی آئندہ رمضان تک باقی رکھے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں رمضان میں نمازی پورے ہوتے ہیں، لیکن چاند رات سے ہی رمضان نمازی چلے جاتے ہیں. تو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا شیطان نے دھوکہ دے دیا. کیا شیطان پٹی پڑھاتا ہے؟ ہاں، کہ دیکھ میں تو جا رہا ہوں قید میں 1 مہینے کے لیے، اور تو 1 مہینے کے لیے آزاد ہے، جو چاہے کر. جتنی نماز پڑھنا ہے، جتنا تہجد پڑھنا ہے، جتنا اشراق پڑھنا ہے، جتنی چاش، جتنی اوابین، جتنی نفل، جتنی سنتیں، جتنا واجبات، جتنی مستحبات، جو کرنا ہے کر، لیکن بس نیت رمضان کی کرنا. ارے بولو نا. اسی لیے آپ ایسے جوانوں سے پوچھو نا، کیا بات ہے سر پہ ٹوپی؟ بولے نہیں معلوم ہمارا اپواس چل رہا ہے. رمضان رمضان، نماز کے رمضان، قرآن کے رمضان، تسبیح کے رمضان، جھوٹ نہیں بولنے کے رمضان، سچ کے رمضان. اب جو عمل رمضان کی نیت سے کرو گے وہ شوال کی 4 رات پہ کہاں باقی رہے گا؟ ایسے میں اگر یہ ہمارا کام کرنے والا عملہ ان آنے والوں کی خوشامد کر کے، ان پر محنت کر کے ان کو اس پر تیار کرے کہ بھائی ہم رمضان کی نیت نہ کرے، ہم تو موت تک کی نیت کریں. کہ اللہ نے رمضان کی برکت سے جن اعمال کی توفیق کی ہے صرف نیت صحیح کر لو کہ ان اعمال کو ہمیں کب تک کرنا ہے؟ کہ موت تک کرنا ہے. اللہ تمہیں موت تک کے جمع دے گا. ارے یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو نیت صحیح کراؤ گے، آنے والوں پر محنت کرو گے. اور دیکھو رمضان میں جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھتا ہے، دعوت کے کام کا بھی بھاؤ بڑھتا ہے. ارے بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے؟ ہاں. تو میرے دوستو رمضان میں عام دنوں میں مہینے کے 3 دن ہے نا بھائی، اور رمضان میں اگر کسی کے اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو 4 ہفتے 3 دن لگائے کہ بھی پورے 11 مہینے کمانا ہے، 1 مہینے تو اللہ کو منانا ہے، 1 مہینہ تو میرے دوست دعوت کی کمائی کا مہینہ ہے، 1 مہینہ تو آنے والے بندوں پہ محنت کرنے کا مہینہ ہے. 4-5 دن محنت کر کے 3 دن تو مہینے میں 12 دن آپ کے لگیں گے. اور 10-12 آدمی کو آپ کو لے کر گئے تو آپ کے ذریعے سے 60 آدمی دین پر آئیں گے. اب بتاؤ 12 دن مہینے میں دے کر 60 آدمی کو دین کی فکروں پر لانا یہ زیادہ نفع کی چیز ہے کہ میرے دوست بزرگوں اپنے آپ کو صرف مسجد کے عمل میں وہاں جا کر بھی سارے عمل کرو گے، کوئی عمل چھوٹے گا؟ سارے عمل کرو. اور صحابہ نے تو رمضان میں سفر کیے ہیں، اور سفر کی وجہ سے اگر روزے میں روزہ ہائی ہوا ہے تو روزہ کھولا ہے، فرض روزے کھولے. بدر کب ہوا؟ ارے بولو نا، 17 رمضان یوم بدر کہتے ہیں. لیکن کبھی سوچا نہیں کہ جب اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں پھر رہے تو ہم رمضان کے مہینے میں گھر بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ہاں. اور فتح مکہ، ارے بولو نا، یہ بھی رمضان ہے. ہاں. تو رمضان تو قربانی کا مہینہ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہر رمضان سے پہلے ہر جگہ کے لوگوں کو، ہر صوبے والوں کو خطوط بھیجتے تھے. شاید آپ تک کے بھی آیا ہوگا، پڑھ کر سنایا ہوگا. اور میں رمضان کے مہینے میں قربانی کا بڑھانا اور رمضان کے مہینے میں دعوت کی فکروں کا بڑھانا 70 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے اور 70 گنا زیادہ نورانیت رکھتا ہے. اور یہ اپنے عمل میں نورانیت اور اپنے عمل میں قبولیت کے پیدا کرنے کا مہینہ ہے. ارے دعوت کے ذریعے سے ہوگا، اپنے عمل کو سطحیت سے حقیقت پہ لانے کا مہینہ ہے. 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ قربانی دینی چاہیے. کہ بھی دیں گے. اور ایک پہلے ایک رخ چلتا تھا پورے ہندوستان میں، 17 رمضان سے 4 مہینے کی پیدل جماعتوں کے نکلنے کا رخ ہوتا تھا. ہر بستی سے، ہر علاقے سے جماعتیں نکلتی تھی کہ رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 4 مبارک مہینے اللہ کے راستے میں. ایک تو رمضان کا مہینہ، رمضان کی عید قربان ہو رہی،
کتنی عورتیں تنہائیوں میں رو رہی, کتنے بچے اپنی اماں سے کہہ رہے ابا کہاں ہیں, اب آپ میرے دوستوں کو عید کے دن اب میرے دوستوں کو عید گاہ کے اندر رو رہا ہے, اور میرے دوستوں دیکھنے والوں کو رحم آ رہا ہے. وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے, اس اللہ کو کتنا رحم آئے گا, اور یہ رحم ہی دنیا میں ہدایت کے دروازے کھلوائے گا. آج کتنے ہیں ٹکوں کے لیے, کتنی عیدیں میرے دوست اپنی بیوی بچوں سے دور منا رہے, کوئی ان کو نہیں کہتا بیوی بچوں کا رونا تجھ کو, بیوی بچوں کے جدائی تو کیسے برداشت کر رہا ہے. چند ٹکوں کے لیے جدائی کا برداشت کرنا آسان ہے, تو کیا یہ عید اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور اللہ کو منانے کے لیے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے, اپنے خاندان کی رخ کو بدلنے کے لیے, کیا بتائیے کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں بھائی, ارے بولو نا. اس لیے ایک تو 3 دن کی جماعت کو بڑھانا, اگر اعتکاف نہیں ہے چاروں ہفتے میں 3 دن کی جماعت لے کر جائیں گے, نہیں تو 3 ہفتوں میں 3 دن کی جماعت جائیں گے. آخری اشیاء اپنے مسجد میں دعوت کی نیت کے ساتھ اعتکاف کریں گے, آنے والوں کو محنت کا میدان بنائیں گے, تعلیم کے حلقے کروائیں گے. ہم باہر نہیں جا سکتے, آنے والے خواتین و حضرات, ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے, کلیان روڈ, بھیونڈی, مہاراشٹر, انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی.